ایک دفعہ بصرہ میں بڑا شدید قحط پڑ گیا، اتنا شدید کہ لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے، بے حال ہونا شروع ہو گئے۔ آخر وہ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ آپ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اب کوئی پرسان نہیں، رب ہمارے گناہوں پر شاید بہت ناراض ہے، آپ مہربانی فرمائیے، دعا فرمائیے کہ اللہ ہماری اس محرومی رحمت کو جو ہم سے دور ہو چکی، خدا اس میں مہربانی عنایت فرمائے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ جو جمعہ آ رہا ہے، جمعہ پڑھ کے سارے بصرہ کے میدان میں اکٹھے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ سارے بصرہ کے میدان میں اکٹھے ہو کے پریشان تھے کہ یہاں اکٹھا کیوں کیا گیا، بڑا کثیر ہجوم تھا۔ خواجہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی چیز اٹھائی ہوئی تھی، ایک پیران اٹھایا ہوا تھا، اور اتنی گڑ گڑا کے خواجہ حسن بصری نے دعا کی۔ دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ اس کی حرمتیں نہ ہوتی تو آج حسن کس قابل ہوتا کہ تیرے آگے ملتجی ہو سکے، اس کی تربیت نہ ہوتی تو حسن کس قابل ہوتا کہ تجھ سے دعا کر سکتا، اس کی مان نہ ہوتے تو حسن کس قابل ہوتا کہ آج تیرے آگے سارے بصرہ کو لے کر حاضر ہو جاتا۔ اتنی گڑ گڑا کے دعا کی۔ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور خواجہ صاحب جب دعا فرما رہے تھے تو ابر اتنے ٹوٹ کر آئے اور بصرہ میں اتنا میਂہ برسا کہ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ ایسا بصرہ کے باشندے کہتے ہیں کہ ایسی رحمت کا نظارہ ہم نے پہلے نہیں کیا۔ جب سارے لوگ اٹھ گئے تو کچھ لوگوں نے قدم پکڑ لیے، عرض کی کہ خواجہ صاحب یہ کیا ایسی چیز ہے کہ اس کی اتنی حرمت کہ اللہ نے مہربانی فرما دی۔ تو خواجہ حسن بصری کا وہ قول میں آج درکالی والوں کی نظر کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب کہنے لگے یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے، یہ میری ماں کا وہ آنچل ہے، اگر اس میں پاکی نہ ہوتی تو حسن کس قابل تھا کہ آج بصرہ آ کر اس سے کہتا کہ تو دعا کر، یہ تربیت نہ کرتی تو حسن کس قابل تھا کہ بصرہ کے لوگ آج ہر طرف سے مایوس ہو کر میرے پاس چلے آتے۔ یہ اس آنچل کی حرمت ہے، اسی کو اٹھا کے میں لے آیا کہ اللہ یہ میری ماں کی وہ دعائیں اور تربیت تھی کہ آج حسن بھی اس قابل ہوا کہ کاشانہ نبوت میں جو تربیت کا لمس مجھے ملا، علی شیر خدا کی محبت سے جو سماعت مجھے ملی، اس کا اثر ہے یہ کہ آج تو مجھ پر مہربان ہو رہا ہے۔ ماں بڑی کمال چیز ہے۔ ماں کا رتبہ آپ اس طرح دیکھیے کہ جب حضور آخری حجۃ الوداع کے بعد واپس گئے تو ابوا کے مقام پر اونچی سا وہ ٹیلا ہے، چھوٹا سا ٹیلا ہے، وہ حضور نے سارے صحابہ کو نیچے اتار دیا، اور سب صحابہ دیکھنے لگ پڑے حضور تنہا کیا کر رہے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چمٹ کر کچھ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور حضور کی ایک حدیث شریف ہے کہ میں محمد بھی کبھی کبھی ایسا چاہتا ہوں کہ میں بھی اگر میری ماں ہوتی تو میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے آنچل میں جا کے عرض کرتا۔ ماں ایسی چیز ہے کہ یہ جنہاں چلیاں گئیاں او اتنا اہتمام کرو دعا نہ کہ تسانی روح رجی گچے، تو جنہاں تھیاں او خدمت اتنی کرو کہ تسانی پھر بھی روح رجی گچے۔ ماں جیسا نعم البدل کوئی نہیں ہے، ماں جیسی حرمت والی چیز کوئی نہیں ہے۔ ماں اگر سدھارنے پاک اچھا ہے تو نسلوں کی سدھارنی چھوڑنی۔ ماں اگر اپنی طبیعت بے رخی کرے گی نا تو نسلیں نہیں بے ترتیبی کی کوئی ترتیب ہی نہیں کری سکنا۔ ماں اتنا بڑا مرشد خانہ ہوا کہ ایسا کمال کسے اور کی نہیں ملیا۔ تو اللہ تعالیٰ جنہاں نے ماوریاں تھیاں انہاں کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، جنہاں نے چلیاں گئیاں اللہ انہاں نے قبروں کی روشن فرمائے۔ آج ہم اس گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ماسٹر صاحب کو، ان کے بچوں کو اللہ صبر نصیب فرمائے۔ نعیم جس انداز سے اللہ نے اس پہ مہربانی کی ہے، خدا تعالیٰ اس کو مزید لوگوں کے کام آنے کی اچھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوست احباب سارے آپ موجود ہیں، میں جنازے کی وجہ سے آپ کی محفل ابھی ماشاءاللہ جاری رہے گی، ذرا اس کی ترتیب ہوگی۔ میں پھر شرمندگی کے ساتھ اجازت عرض کر رہا ہوں کہ جنازہ اگر نہ ہوتا تو میں
آخری وقت تک یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں ٹھہروں گا، لیکن بس اپنے ہاتھ میں بعض چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی قبر کو روشن فرمائے۔ اللہ سارے دوست احباب آخر میں دعا کیجئے گا، اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی امان بخشے، اللہ دوست احباب کی خیر فرمائے، اللہ یاراں کی خیر فرمائے، اللہ اس بستی کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔